السلام علیکم، میں ہوں ماریہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں نو این آر او اب کی بار نیوز 360 سے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ناظرین باڈی شیمنگ کے حوالے سے۔ میں اگر آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ یہ ٹاپک ہم نے کیوں چوز کیا، تو یوٹیوب پر ایک شو آتا ہے علی آفتاب سعید کا، جن میں ان کے ساتھ ایک خاتون ہوتی ہیں ماہو، اور شو کا نام ہے ماہو زاریاں۔ انہوں نے پچھلے ہفتے یا 2 ہفتے پہلے تقریباً ایک نئی سیریز شروع کی ہے شو کی، کرکٹ پر سوڑی کے نام سے، جس میں یہ کرکٹ کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں۔ لیکن جو ریسنٹ ان کا شو تھا 10 ستمبر کا، اس میں انہوں نے ایک ماہو نے بات کی جو بہت ہی نامناسب بات تھی۔ انہوں نے کرکٹ ٹیم کے جو پلیئرز ہیں ہمارے، ان کے بارے میں بات کی، بیسیکلی ان کی باڈی شیمنگ کی۔ انہوں نے اگر ان کے ہم الفاظ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ اوپر سے تو بہت سلم سمارٹ ہیں ہمارے کرکٹرز، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کا لوور باڈی میں ایک کرو کیوں آتا ہے۔ تو یار بات یہ ہے کہ کرو ہے تو آئے گا، آپ کے بھی تو آتے ہوں گے نا۔ اگر آپ اپنے اوپر غور کریں تو آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بات تو انہوں نے کر دی، بات کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے باقاعدہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ کس طرح کا کرو آتا ہے، تو جو بہت نامناسب بات تھی، جس کا جو میرے پاس جو ایک ٹویٹ آئی تھی، اس میں میں نے جب کمنٹس پڑھے تو بہت نیگیٹو کمنٹس تھے۔ شو آپ کا بہت اچھا ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ لوگوں کو پسند آتا ہے، لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بہت ہی نامناسب بات تھی۔ جن لوگوں کو سب کو پتہ تقریباً کہ باڈی شیمنگ کیا ہوتی ہے، جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو میں بتاتی چلوں کہ باڈی شیمنگ کسی بھی شخص کے، کسی بھی انسان کے کسی فزیک کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، یعنی کہ اس کا اگر ہائٹ چھوٹی ہے یا اس کا رنگ سانولا ہے یا وہ گنجا ہے ایٹسیٹرا، ڈفرینٹ ریٹس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، یہ ہوتی ہے باڈی شیمنگ۔ مردوں کی زیادہ تر باڈی شیمنگ یہ کی جاتی ہے کہ اس کا پیٹ نکلا ہوا ہے، یہ گنجا ہے، اس کی تو ہائٹ چھوٹی ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سے، اور عورتوں کی بھی اسی طرح کی جاتی ہے، بلکہ زیادہ ہی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ آپ کو ایک عورت ہوتے ہوئے اس طرح کی بات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ کوئی اگر آپ کے بارے میں بات کرے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ برداشت کر پائیں گی۔ آپ اگلے دن ہی ایک نیا ولاگ لے آئیں گی، آپ جو ہے نا رونا دھونا ڈال دیں گی، وکٹم کارڈ کھیلیں گی کہ یار اس نے بول دیا، یہ تو جو ہے نا انسان ہی نہیں ہے، اور ہم سب مل کے اس کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیں گے کہ بھائی اس نے تو بہت غلط بات کی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ شروعات تو آپ ہی نے کی ہے نا۔ کل کو اگر آپ کے اوپر کوئی اس طرح کی بات کرے گا تو پھر آپ کو بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ مرد ہے تو رف اینڈ ٹف ہے، اس کو تو جو ہے نا فرق ہی نہیں پڑتا۔ اگر کوئی ہمیں ڈپریس نظر آ جائے گا، بندہ روتا ہوا نظر آ جائے گا، مرد حالانکہ بہت کم روتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھ لیں گے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اوئے ہوئے تم تو لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو، تم تو لڑکیوں کی طرح منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو یار بات یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی، فیلنگس تو سب کی ہیں نا، ایموشنس تو سب کے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لڑکا ہے تو جو ہے نا بالکل ہی اسٹون ہارٹیڈ ہوگا۔ فیلنگس سب کی ہیں اور ہمیں سب کی فیلنگس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک عورت ہونے کے ناطے، ایک فیمیل ہونے کے ناطے آپ کا ایک ڈیکورم ہے، آپ کا ایک لیول ہے، آپ کو اس سے نیچے نہیں آنا چاہیے۔ اچھا، اسی حوالے سے پچھلے دنوں ایک ڈرامہ آیا تھا پریزاد، اور بھی بہت سارے آتے، لیکن پریزاد کو خاصا مقبول ہوا پریزاد ڈرامہ، جس کا کریکٹر پریزاد اس سے بھی زیادہ فیمس ہو گیا کہ لوگوں کو وہ بہت پسند آیا۔ کریکٹر کی جو خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ ایک غریب لڑکا تھا جس کا کلر بھی ڈارک تھا، اور لیکن تھا بہت انٹیلیجنٹ، جینیس تھا، سب کا خیال رکھنے والا تھا، لیکن کیونکہ اس کا کلر ڈارک تھا، اس کی اسکن ٹون ڈارک تھی، تو اس وجہ سے کوئی بھی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، مطلب سیدھے منہ کوئی بات نہیں کرتا تھا اگر ہم کہیں تو وہ ہم سب کو بہت پسند آیا تھا۔ ہم نے اس کو جو ہے نا کہا کہ یار واہ کیا کریکٹر ہے۔ لیکن جب ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد اس طرح کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا بھی وہی والا بیہیویئر ہوتا ہے جو اس ڈرامے میں باقی کریکٹرز کا بیہیویئر تھا۔ ہم کسی کے ایموشنز کو خاطر میں لاتے ہی نہیں ہیں، ہم بس اپنے مذاق میں کہ یار ہم نے تو مذاق کیا تھا، اگلے کی فیلنگز کی دھچیاں اڑ جاتی ہیں اس میں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگلا جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ مینٹل ہیلتھ ایشوز اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ہم نے دوسروں کی فیلنگس کا خیال کرنا چھوڑ دیا۔ ہم بولتے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں نا، ہم صحیح بول رہے ہیں، دوسرا کون ہے، کیا ہے، بول دیا ہم نے، یار ہم نے تو مذاق کیا تھا، اور ہم یہ کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں، اور دوسرا گھنٹوں تک اس بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسٹرانگ ہوتے ہیں، جو مطلب زیادہ نہیں خاطر میں لاتے ہیں ان باتوں کو، لیکن کچھ سینسیٹیو ہوتے ہیں، اور آج کل تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ سینسیٹیو زیادہ ہو رہے ہیں۔
ہماری جو ینگ جنریشن ہے, آپ جس کو دیکھو ہر دوسرا بچہ بچی ڈپریشن کا شکار ہے. لیکن ہمیں کیا ہے, ہمیں تو اپنے ویوز چاہیے, ہم نے تو اپنی سارا کچھ کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ ایشوز جو کریٹ ہوتے ہیں, ڈپریشن آ جاتا ہے, اس میں انزائٹی آ جاتی ہے, پھر اینٹی سوشل ہو جاتے ہیں, اینٹی سوشل ہو کے پھر ایٹ دی اینڈ لاسٹ پوائنٹ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بندہ سوسائڈ کر لیتا ہے. پھر ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار اس کو کوئی مسئلہ تھا, یہ بات کر لیتا. اچھا, پچھلے دنوں ایک جب یہ بہت سارا ٹرینڈ چل رہا تھا سوسائڈ کا, تو تب میں نے دیکھا کہ فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, ٹویٹر پہ, پورے سوشل میڈیا پہ ایک چیز پھیلی ہوئی تھی کہ آپ اگر ڈپریس ہو تو ہم آپ کے لیے موجود ہیں, آپ ہم سے بات کرو. ہر دوسرا بندہ اس طرح کی پوسٹ کر رہا تھا. لیکن ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ ان لوگوں کو اس پوائنٹ تک پہنچانے والے ہم خود ہی ہوتے ہیں. ہماری ہی کسی بات سے اگلا تکلیف میں آ کے ٹینشن لیتا ہے, اس کو سوچتا ہے اور اس کو اس طرح کے تھاٹس آتے ہیں. لیکن اس ٹائم پہ ہم جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار نہیں, تم بات کر لیتے ہم سے. اب بات یہ ہے کہ جب آپ ہی سے تکلیف پہنچی ہے تو آپ سے بات کیسے کی جائے. ویسے تو 2022 چل رہا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے پاکستانی عوام آج بھی زمانہ جاہلیت میں جی رہی ہے, کیونکہ ہم تو کسی کو دیکھ ہی نہیں سکتے خوش. ہم نے تو تنقید کرنی ہے سب پہ کہ بھائی تم کالے ہو, تم موٹے ہو, تم تو جو ہے نا چھوٹے ہو. اسی سے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک راستے سے 3 لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ایک امریکن ہوتا ہے, ایک چائنیز ہوتا ہے اور ایک جاپنیز ہوتا ہے. ان کو راستے میں نا ایک چراغ ملتا ہے, تو جب وہ چراغ اٹھاتے ہیں, پکڑتے ہیں, تو اس میں سے ایک جن نکلتا ہے. جن کہتا ہے کہ مجھے نا, جیسے جن بولتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا, تو جو امریکن ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے اس کو کہ کیونکہ وہ گنجا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے نا بال آ جائیں, تو وہ جو اپنا میجک کرتا ہے اس کے بال آ جاتے ہیں. جب چائنیز سے پوچھتا ہے تو چائنیز کہتا ہے کہ میری نا ناک تھوڑی سی لمبی کر دو, تو وہ جن کہتا ہے ٹھیک ہے, وہ میجک سے اس کی ناک صحیح کر دیتا ہے. پھر جب پاکستانی کی باری آتی ہے نا, تو پاکستانی کو وہ پوچھتا ہے کہ کیا حکم ہے میرے آقا, تو پاکستانی آگے سے اس کو کہتا ہے کہ یہ دونوں جیسے تھے نا ان کو ویسا کر دو. یعنی کہ وہ جن بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں اس سے اس کی خواہش پوچھ رہا ہوں, یہ مجھے اپنی کوئی بتائے جس سے اس کو فائدہ ہو, لیکن نہیں یہ ان کو ویسا بنانا چاہ رہا ہے جیسے وہ تھے. تو ہم پاکستانی نا ہم دوسروں کو کسی حال میں خوش دیکھ نہیں سکتے, جو کہ ایک بہت غلط بات ہے. سب کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. اور اب جو ہے نا دنیا آگے بڑھی ہے, دنیا کے ساتھ آگے بڑھنے کی فکر کریں, لوگوں کی فکر چھوڑ دیں کہ کون کیسا ہے کیا ہے. وہ جو ہے جیسا ہے اچھا ہے, اپنی اس میں اپنی پرسنالٹی میں پرفیکٹ ہے, کیونکہ آپ بھی تو پرفیکٹ نہیں ہیں. میں اگر اپنی بات کروں, میں بھی تو پرفیکٹ نہیں ہوں کسی چیز میں, بہت ساری چیزوں میں نہیں ہوں ویسے تو بات یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں, لوگوں کی دل آزاری نہ کریں, خوش رہیں, خوش رہنے دیں, تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو, کوئی ڈپریشن میں نہ جائے, کوئی ہرٹ نہ ہو آپ کی بات سے. تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ اگلے پروگرام میں. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.